قرآن مجید سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ذرا توجہ سے رہیے، غور سے سنیے اور سمجھیے، چونکہ ایک ہوتا ہے ایک بات کا جذباتی اور لاابالی طور پہ سمجھ لینا اور اپنا عقیدہ بنا لینا. ہم ایسی بہت ساری چیزوں کو مانتے ہیں. ابھی میں آپ میں سے کسی ایک کو کھڑا کروں اور کہوں اس کے پیچھے دلیل کیا ہے، وہ خاموش ہو جائے گا، چونکہ یہ دور دلیل کا دور ہے. جب آپ درست عقیدہ رکھتے ہوئے بھی اپنی دلیل کو نہیں مانتے، تو جب آپ مارکیٹ میں فیلڈ میں جاتے ہیں تو کمزور دلیل والا چونکہ دلیل دے رہا ہوتا ہے تو نوجوان اس کی طرف راغب ہو جاتا ہے. اور آپ اس بنیاد پر پیچھے کھڑے ہیں اور آپ کا اعلان تو ہے کہ ہم اللہ والوں کے بندے ہیں اور جناب اللہ والوں سے نسبت رکھنے والے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے ایڈا اللہ والا ہوندا تو اس کو دلیل کا بھی پتہ ہوتا. تو اس لیے جو باتیں میں کروں گا ان کو اور ان کے دلائل کو مد نظر رکھنا ہے. ہمارے پاس دین کی بات کو سمجھنے کے لیے کل 3 ذریعے ہیں. پیر صاحب کتنے؟ 3. سب سے پہلے ہم اپنا مسئلہ لے کے قرآن کے پاس جا سکتے ہیں. اس کے بعد ہم اپنا مسئلہ لے کے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہم اپنا مسئلہ لے کے اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس جا سکتے ہیں. یہ 3 ہی دروازے ہیں کہ ہمیں بتائیے اس مسئلے سے متعلق اصل حقیقت کیا ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو اہل بیت اطہار ہیں، حضور کے گھر والے ہیں، ان کا مقام کیا ہے، ان کا منصب کیا ہے، ان کو ہم نے کیسا ماننا ہے، ان کو ہم نے کتنا ماننا ہے، ان کو ہم نے کس جیسا ماننا ہے، اور ان کو ہم نے کس جیسا نہیں ماننا، ان کو ہم نے کتنا ماننا ہے اور کتنا نہیں ماننا. یہ مسئلہ ہے. یہ مسئلہ لے کے ہم سب سے پہلے قرآن مجید کی بارگاہ میں پہنچ گئے. قرآن سے پوچھنے سے پہلے ایک نقطہ سمجھ لیں. اہل سنت کے نزدیک اہل بیت اطہار میں 2 طبقات شامل ہیں. کتنے؟ ازواج نبی اہل بیت اطہار کے مفہوم کے اندر داخل ہیں عند اہل سنت، خارج نہیں ہے. روافض کے نزدیک خارج ہے. اور اولاد نبی یہ داخل ہے. تو ازواج نبی اور اولاد نبی یہ 2 طبقات ملتے ہیں تو ایک اصطلاح وضع ہوتی ہے جس کو ہم اہل بیت نبی کہتے ہیں، عام معنوں میں اہل بیت کہتے ہیں. تو اب اہل بیت کو جب ہم نے سمجھ لیا تو اب ہم قرآن کے پاس جاتے ہیں کہ اے قرآن یہ بتا، یہ جو اہل بیت ہیں جس پر امت کا ایک بڑا حصہ متفق ہے کہ یہ اہل بیت ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کو ہم نے کس جیسا ماننا. تو ہم سب سے پہلے قرآن مجید کے پاس پہنچے دوستان مکرم. تو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 32 سامنے آتی ہے. توجہ چاہیے. اللہ فرماتا ہے، اللہ رب العزت کا قرآن، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں. کیا ہے؟ آپ پڑھی آیت، یا نساء النبی. کیا؟ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم کسی دوسری عورت جیسی نہیں ہو. یعنی اے نبی کی بیویوں، نبی کی گھر والیوں، خبردار تم نے خود بھی اور اے باہر والیوں تم نے خود بھی اپنے آپ کو کبھی نبی کی بیویوں کے برابر نہیں سمجھنا. لستن کاحد من النساء، کاحد قیامت تک آنے والی ہر عورت پر اس کا اطلاق ہے جو مسلمان ہوگی، چونکہ یہ نص ہے اور عبارت النص ہے اور اس کے اندر دوسرا احتمال ہی نہیں. تو فرمایا کہ نبی کی بیوی جو ہے وہ کسی دوسری عورت کے برابر نہیں ہو سکتی، کیونکہ بیوی گھر میں رہتی ہے. نبی کے گھر میں ایک ہے نبی کے گھر والے اور ایک ہے باہر یعنی در والے. تو جو گھر والی ہے وہ کسی بھی در والی کے برابر، یا ان کے قبیلوں کی بنیاد پہ تھا کہ فلاں اس قبیلے سے تھی، فلاں اس قبیلے سے تھی، فلاں اس قبیلے سے تھی؟ نہیں. کیا ان کے باپ داداؤں کی دولت کی بنیاد پہ تھا کہ فلاں کا قبیلہ غریب تھا اور فلاں سردار کی بیٹی تھی، اس بنیاد پہ تھی؟ نہیں. یہ افضلیت اگر کیا مال کی بنیاد پہ تھی؟ نہیں. کیا قبیلے کی بنیاد پہ تھی؟ نہیں. کیا تقوی و طہارت کی بنیاد پہ تھی؟ نہیں. کیا اسلام قبول کرنے میں سبقت کی بنیاد پہ تھی؟ بہت ساری ازواج مطہرات ایسی ہیں جن سے پہلے سینکڑوں صحابیات ایمان لا چکی تھی، انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، مگر جب رسول اللہ کے نکاح میں آئیں تو لستن کاحد ان کے دائرے میں آ گئی، اب کوئی ان کے برابر نہ رہا.
تو یہ امتیاز اور یہ اعجاز کس بنیاد پر حاصل ہوا؟ یہ بنیاد آج ہم نے سمجھنی ہے، اور اگر آپ اس بنیاد کو سمجھ گئے تو اہل بیت سے متعلق ناسبیوں نے جتنے رولے ڈال رکھے ہیں سب جڑ کے اکھڑ کے پھینک دیں گے۔ وہ بنیاد کیا ہے سامعین کرام؟ وہ بنیاد نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ نسب ہے، نہ حسب ہے، دنیا جہان کی کوئی شے وہ بنیاد نہیں۔ وہ بنیاد صرف وہ شرف باریابی ہے اور وہ بیت نبی کے اندر رہنا ہے جو ان کو نصیب ہو گیا۔ اگر ایک وہ عورت جس کا قبیلہ، جس کا مال، جس کا حسب نسب، جس کا تقوی طہارت کوئی بنیاد نہیں، صرف نبی کی بارگاہ میں آنے کے بعد وہ اس مقام کی ہو گئی کہ کوئی عورت اس کے برابر نہیں ہے، تو پھر وہ لوگ جن کے بارے میں کہا گیا لحم کا لحمی، وہ لوگ جن کے بارے میں کہا گیا جسم کا جسمی، وہ لوگ جن کے بارے میں جن کے خون کے اندر جو خون دوڑتا ہے وہ خون محمدی ہے، پھر وہ لوگ جن کی تربیت خود رسول اللہ نے کی، پھر وہ لوگ جو اسی چھت میں رہتے تھے، اس چھت کے نیچے جہاں ازواج مطہرات رہتی تھیں وہ لوگ، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کا ایک دن نہیں دیکھا، ان کی زبان کے اندر جو پہلا لقمہ گیا وہ لعاب رسول گیا، پھر وہ لوگ جنہوں نے کسی کافر کو نہیں دیکھا، ان کی آنکھ کھلی تو یا خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھا یا محمد رسول اللہ کو دیکھا، پھر وہ لوگ جن کے سروں کے اوپر کبھی کفر کے سائے نہیں منڈلائے، پھر وہ لوگ جو کبھی کسی بت کے آگے جھکے نہیں، پھر وہ لوگ جن کو نفس کا نفسی کہا گیا، پھر وہ لوگ جن کو ابناءنا و ابناءکم کہا گیا، پھر وہ لوگ جن کو نفسنا کہا گیا، پھر وہ عورتیں جن کو نساءنا و نساءکم کہا گیا۔ تو بتائیے کہ اگر وہ چند دنوں یا مہینوں کی شرف باریابی لستن کا احد من النساء ان بیبیوں کو اٹھا کے آسمان پر لے گئی ان کی عظمت کو، تو وہ لوگ جو اس عظمت کے ساتھ اتنی اضافی عظمتیں رکھتے ہیں، اس آیت کی روشنی میں ان کا مقام کیا ہوگا؟ کوئی دوسرا فرد ان کے مقام کی برابری کر سکتا ہے؟ لستن کا احد من النساء، یہاں سے آپ نے استدلال پکڑنا ہے۔ اب یہ میں نے ایک تمہیدی بات عرض، اب اس کو آگے چلاتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو میں نے کہا کہ اہل بیت میں دو طبقے ہیں، ایک ازواج مطہرات، اور اس کی بنیاد پر میں نے قرآن مجید سے ایک استدلال کیا، اور دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ اولاد، اور ان دونوں کو ملا کے ہم کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اہل بیت کلیتاً سب اہل بیت برابر ہیں، یا اہل بیت کے اندر بھی کچھ تفاوت اور امتیاز ہے؟ ایک تو ہے نا گھر والے، تو کیا سب گھر والے مقام میں برابر ہیں، یا ان گھر والوں میں پھر کوئی اوپر کوئی نیچے مقام میں اوپر نیچے ہے؟ اس کو آپ مثال سے سمجھ لیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان کہ لا نفرق بین احد من رسل، ہم رسولوں میں کوئی فرق، یعنی رسول ہونے میں یا نبی ہونے میں نفس نبوت اور نفس رسالت میں کوئی فرق نہیں، سب برابر ہے۔ اور پھر قرآن ہی کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن میں ہم بعضوں کو بعضوں سے اونچا کر دیتے ہیں، اور پھر ایک ایسا ہے جس کو سب سے اونچا کر دیتے ہیں۔ تو گویا نفس نبوت میں سب برابر بتا کے دوسری آیت میں کہہ دیا کہ نفس نبوت میں برابر ہے مگر مرتبوں میں برابر نہیں ہے۔ اسی طرح اہل بیت ہونے میں ازواج نبی اور آل نبی برابر ہیں مگر مرتبوں میں سب برابر نہیں۔ اب وہ مرتبوں میں سب برابر نہیں ہے، تو یہ بات اگر میں کہتا تو آپ اعتراض کر سکتے، کوئی کہتا، ہم یہ بات خود گھر والوں سے پوچھتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، اور لطف کی بات یہ ہے دوستوں کہ یہ حدیث صحیح مسلم میں، میں پہلے اور حدیث بیان کرتا تھا ایک آدھ جگہ پہ، تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ چھوٹی کمزور کتابوں کی حدیث ہے، تو صحیح مسلم میں حدیث۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ اپنے جسد اقدس پر کالے اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی، اونٹ کے کجاووں کا نقش تھا اس پر، بالوں کی بنی ہوئی چادر لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اتنی دیر میں حضرت امام حسین آئے، حضور نے ان کو اپنے بائیں ران پر بٹھا دیا، پھر امام حسن آئے دائیں ران پہ، پھر حضرت علی آئے ان کو بائیں طرف سے داخل کر دیا، پھر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آئی ان کو دائیں طرف سے داخل کر لیا، اور یوں چادر کو کونوں کو کھینچ کے، یہ چاروں اندر تھے اور حضور کے ہاتھ میں کونے تھے۔ حضور نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے،
اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، ان سے ہر رجس اور پاکی کو دور کر دے، ناپاکی کو دور کر دے۔ اب آپ نے ذرا غور کرنا ہے، میں نے 4-5 حدیثیں سنانی ہیں اس کے مفہوم کو متعین کرتے ہوئے۔ پھر ام المومنین حضرت ام سلمہ حضور کی دوسری زوجہ، خود بھی اہل بیت میں سے ہیں، یہ بیان کرتی ہیں، اور سنن ترمذی کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 3871، فرماتی ہیں ان اب غور طلب لفظ ہے، فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جل علی الحسن والحسین وعلی وفاطمہ کساء۔ پہلا مفہوم وہی، یہ چاروں آئے حضور نے چادر میں لے لیا، خیر بھائی توجہ، اور آگے حضور نے فرمایا ثم قال اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہاں تک مضمون پچھلا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی، ترمذی لفظ لائے ہیں، اللہ یہ میری اہل بیت ہے، اور اہل بیت بھی عموم نہیں ہے، یہ میری خاص اہل بیت ہے، خاصتی کا لفظ اضافہ ہو گیا، خاصتی، اذهب عنہم الرجس، ان سے رجس کو دور کر دے، وطہرہم تطہیر، ان کو پاک کر دے۔ فقالت ام سلمہ نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ وانا معہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں بھی کیا ان کے اندر شامل نہیں ہوں؟ تو حضور نے فرمایا قالا انک علی خیر، تو خیر پر ہے۔ حضور نے نہ ہاں فرمائی نہ نہ فرمائی، اور کیا فرمایا؟ تو خیر پر ہے۔ اب آپ اگلی حدیث سنیے، غور کرتے جائیے۔ اگلی حدیث سنن ترمذی حدیث نمبر 3205، ترمذی کی حدیث امام ترمذی لائے، ام سلمہ ہی راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا وانا معہم یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی کیا میں ان میں نہیں ہوں؟ قال انت علی مکانک وانت علی خیر، یا رسول اللہ کیا میں ان چادر والوں میں سے نہیں ہوں؟ فرمایا تو اپنے مکان پر کھڑی ہے، اپنے مقام پر، اور تو خیر پر کھڑی ہے۔ تھوڑی اور وضاحت کر، پھر آگے سنیے، مسند ابی یعلا حدیث نمبر 6888، حضرت ام سلمہ روایت، فرماتی ہے وانا منہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا میں ان میں سے نہیں ہوں؟ اب توضیح ہوتی جا رہی احادیث کی، احادیث سے، یہ تفسیر الحدیث بالحدیث کر رہا ہوں، تفسیر الحدیث بآراء المحدثین نہیں کر رہا کہ محدثین نے اس کو متعین کیا، نہیں، حدیث ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں ان میں سے نہیں ہوں، قالا، حضور نے فرمایا لا وانت علی خیر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں مسند ابی یعلا کی حدیث میں توضیح فرما دی، فرمایا لا، اے ام سلمہ تو ان میں سے نہیں ہے، تو خیر پر کھڑی ہے۔ یہ خاصتی کا لفظ اور لا کہہ کر حضرت ام سلمہ، حضرت عائشہ اور جو اصحاب کساء ہیں، اگرچہ کہ یہ دونوں اہل بیت میں سے ہیں، مگر رسول اللہ نے اہل بیت کے اندر پھر ایک امتیاز قائم کر دیا کہ کہنے میں اہل بیت سب ہیں، مگر اہل بیت سب برابر نہیں، جو علی، فاطمہ، حسن اور حسین کا مقام ہے وہ پھر کسی اور کا نہیں۔ آگے چلیے، ابھی ختم نہیں ہوئی بات۔ پھر اس کے بعد حضرت ام سلمہ پھر ایک حدیث پاک، شرح مشکل الآثار، امام طحاوی نے اس حدیث کو بیان کیا، حدیث نمبر 772، فرماتی ہیں یا رسول اللہ انا من اہل بیتی، یا رسول اللہ کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ اہل بیت سے مراد ان اہل بیت جو سامنے تھے چادر والے۔ فقال انا لک عند اللہ خیر، تو اللہ کی طرف سے خیر پر ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں فوددت انہ قال نام، میری خواہش تھی کہ حضور فرما دیتے نام، ہاں تو بھی ان میں سے، فرماتی ہے میری خواہش تھی۔ اور آگے فرمایا فقال احب الی ممن تطلع علیہ الشمس وتغرب، ام سلمہ فرماتی ہیں اگر رسول اللہ یہ فرما دیتے کہ ام سلمہ تو ان میں سے ہیں، فرماتی ہیں کہ یہ مجھے ہر اس شے سے عزیز تھا جس پر سورج طلوع ہوتا ہے اور جس پر سورج غروب ہوتا ہے۔ اگر حسن حسین اور فاطمہ کے مقام میں امتیاز نہ ہوتا اور یہ بلندی نہ ہوتی تو حضرت ام سلمہ خود اہل بیت میں سے تھی، وہ اس مقام کی خواہش کیوں کرتی؟ اور اگر امتیاز نہ ہوتا تو رسول اللہ داخل فرما لیتے، سبھی ایک درجے کے تھے، رسول اللہ نے یہ ایک امتیاز قائم کیوں فرمایا؟ یہ غور کا مقام ہے دوستو، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے چلیے، یہاں پر میں ابن کثیر کو لانا چاہتا ہوں، ہمارے دوست بھائیوں کو پسند ہیں امام ابن کثیر، بہت بڑے محدث ہیں، ان سے بھی اس کی تائید میں لے آتا ہوں، چونکہ ذہن میں رکھ لیں میں تو ایک طالب علم آدمی ہوں، مولوی تو نہیں ہوں، تو طالب علم بندے کی خاصی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو تھوڑا پڑھنا پڑتا ہے۔ مولوی حضرات ہمارے علماء سر کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو پھر زیادہ حاجت نہیں ہوتی پڑھنے کی۔ امام ابن کثیر لائے، فرماتے ہیں فقلت یا رسول اللہ وانا نام وانا منہ،
قالت فواللہ ما انعم، امام ابن کثیر اس حدیث کو لائے اپنی تفسیر میں اور جلد 6 میں، فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ نے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں اس میں سے نہیں ہوں؟ حضور نے فرمایا، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور نے نام نہیں فرمایا بلکہ حضور خاموش رہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آخری حدیث اس سلسلہ کی، پھر ہم آگے چلیں گے، یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 26,734 ہے۔ اس پر یہ موضوع پیر صاحب ختم ہو جائے گا، یہ والا حصہ۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں اب ہر کوئی مختلف روایت الفاظ لایا، امام احمد ابن حنبل الفاظ لائے، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں جب میں نے 2 دفعہ استفسار کیا اور رسول اللہ نے انکار فرمایا تو میں نے کوشش کی کہ آگے بڑھوں اور چادر کا ایک کونا اٹھا کے اس میں داخل ہو جاؤں۔ فرماتی ہیں حضور نے میرا دست ہاتھ کو پکڑا اور روک دیا اور فرمایا کہ ام سلمہ تو جس مقام پر ہے اس مقام پر خیر پر ہے، مگر علی، فاطمہ، حسن اور حسین اہل بیت کے اندر پھر ایک امتیازی مقام ہے۔ یہ ہم نے اہل سنت کی مین سٹریم کتب ان سے اس بات کو اب اسٹیبلش کر دیا کہ اہل بیت کون ہیں، اور پھر اہل بیت بھی سب برابر نہیں، ان میں ایک امتیاز ہے۔ ان میں کیا ہے دوستوں؟ ایک امتیاز ہے، اور وہ امتیاز کیا ہے؟ پہلا فرق یہ ذہن میں رکھیں کہ گھر والے اور در والے یہ برابر نہیں ہیں، اور دوسرا امتیاز یہ رکھیں کہ گھر والے اور چادر والے یہ بھی برابر نہیں ہیں۔ گھر والے اور در والے یہ برابر نہیں ہیں، اور دوسرا امتیاز یہ ہے کہ گھر والے اور چادر والے یہ بھی برابر نہیں ہیں، ان میں بھی امتیاز ہے۔ اچھا، اب قرآن سے بھی بات ہو گئی اور حدیث سے بھی ہو گئی، اب ہمارے پاس تیسرا اہل سنت کے نزدیک تیسرا جو مصدر ہے وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان سے پوچھیں گے، اور پھر مصدر شریعت صحابہ کرام کی آراء مصدر شریعت ہیں، چونکہ وہ براہ راست رسول اللہ کی تربیت یافتہ۔ یہ سوال لے کر ہم صحابہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اب سوال 2 قائم ہو گئے، یہ دسو کہ اہل بیت یعنی گھر والے در والوں کے برابر ہیں، اور پھر گھر والے کیا سارے برابر ہیں؟ یہ دونوں سوال، جواب سنتے جائیے۔ اور یہ جواب پتہ کس نے دیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث، صحیح بخاری کتاب الفضائل اور باب فضائل عبداللہ ابن مسعود۔ اس حدیث دے بیان تو بعد تسی میں نے دسنا ہے کہ اس حدیث سے ایسی کیڑی گل ہے کہ امام بخاری نے یہ حدیث فضائل عبداللہ ابن مسعود بیان کرنی پئی۔ ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ جب میں اور میرے والد یمن سے ہجرت کر کے حضور کے پاس آ گئے تو ایک طویل عرصے تک ہم حضرت عبداللہ بن مسعود کا بہت زیادہ غیر معمولی احترام کرتے تھے۔ بخاری شریف پوچھا جی کیوں؟ فرمایا کہ اس کی وجہ یہ، اب دیکھیں بعد میں بیان کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں ہم ایک ٹائم میں ان کا غیر معمولی احترام کرتے تھے۔ تو صحابہ نے کہا کیوں؟ فرمایا لما نرا من دخولہ و دخول امہ علی النبی، وجہ یہ تھی کہ ہم عبداللہ ابن مسعود اور ان کی والدہ کا رسول اللہ کے گھر میں اتنا زیادہ آنا جانا دیکھتے تھے کہ ہم چونکہ نئے آئے تھے ہم سمجھ گئے کہ عبداللہ بن مسعود صرف صحابی نہیں بلکہ اہل بیت میں سے ہے، تو صحابی تو سارے تھے، ہم عبداللہ بن مسعود کا وہ احترام کرنے لگ گئے جو صحابہ سے بڑھ کے ہوتا۔ مجھے ایک بات بتائیں، اس میں کون سی صحابی کی فضیلت؟ خود صحابی بیان کر رہا ہے۔ اگر یہ والی چیز اضافی انہوں نے نہیں سمجھی اپنے ذہن میں کہ اہل بیت ہونے کی بنیاد پہ فضیلت بڑھ گئی، تو اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فضائل عبداللہ ابن مسعود میں کوئی اور مطلب نہیں۔ پھر آگے دوسری مثال دوں آپ کو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے اپنی اہل بیت میں سے فرمایا، بتائیے وہ اہل بیت میں سے تھے؟ اصل میں نہیں تھے، اہل بیت تو سلوی اولاد ہے، اس میں نہیں تھے۔ تو پھر علماء نے اس کی تقسیم کی، میں وہ بھی تو آج دستے ہیں، ایک اہل بیت حقیقی ہوتے ہیں اور ایک اہل بیت حکمی ہوتے ہیں۔ جو حقیقی اہل بیت نہیں ہیں مگر رسول اللہ نے فرما کے حکم کے ذریعے ان کو دائرے اہل بیت میں داخل کر دیا، تو سیدنا سلمان فارسی اہل بیت حکمی میں ہیں، اہل بیت حقیقی میں نہیں ہیں۔ اب حکمی دا مرتبہ سن لو تو حقیقی دا آپ پہ سمجھ لو۔ حضرت مولا علی سے روایت، حضرت علی سے کئی صحابہ کے بارے میں پوچھا گیا، حضرت علی ان کے فضائل بیان کرتے رہے، کچھ بتاتے رہے خصوصیات۔ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں پوچھا، فرمایا ادرک علم الاول والآخر، سلمان وہ ہے جس نے اولین اور آخرین کا علم جمع کر لیا۔ پھر فرمایا بحر لا یدرک قعرہ، وہ ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔
وہ سب حیران ہو گئے کہ سب صحابہ کی تو کچھ فضائل بیان کیے، سلمان فارسی کا اتنا عظیم مرتبہ کیسے ہوا؟ استفسار کیا، مولا علی نے فرمایا وَهُوَ مِنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ، تو نے سنا نہیں، رسول نے فرمایا ہوا ہے وہ ہم اہل بیت میں سے ہے۔ تو بس حضور کا یہ فرما دینا سلمان فارسی کے قلب کے اندر سمندر علم موجزن کرنے کا باعث بن گیا۔ اگر اہل بیت حکمی ہو کر علم میں سلمان فارسی جیسا کوئی نہیں، تو اہل بیت حقیقی ہو کر علی، فاطمہ اور حسن حسین جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اب یہاں تک تو میں نے آپ کے سامنے اب یہاں تک تو میں نے آپ کے سامنے کچھ علمی چیزیں رکھی۔ اب آپ کی ذوق کی اور محبت کی چیزیں لاتا ہوں تاکہ آپ کو اب سننے میں ذرا سکل ختم ہو جائے جو تباہ پر۔ اب تیسری مثال خود صحابہ، چونکہ ہم صحابہ کی بارگاہ میں ہیں اس وقت اہل بیت کا مقام پوچھنے کے لیے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق بیان کرتے ہیں، اور یہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 309، ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، ان انس بن مالک قال بعث النبی ببرأ مع ابی بکر، سورت برا توبہ نازل ہوئی تو رسول اللہ نے حضرت ابو بکر کو دے کے بھیج دی پہنچانے کے لیے، ثم دعاہ، پھر واپس بلا لیا۔ بڑے غور سے سنیے، پہلے بھیج دی پھر واپس، ثم دعاہ، واپس بلا لیا۔ فقال لا ينبغي ان يبلغوا هذا الا رجل من اہلی، واپس بلایا اور فرمایا ابو بکر واپس اس لیے بلایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورت لے کے اہل مکہ کے پاس یا آپ جا سکتے ہیں یا وہ جا سکتے ہیں جو آپ کے اہل بیت میں سے ہوگا۔ ابو بکر صدیق صحابہ کرام میں سب سے افضل صحابی ہیں، آگے وہ آ رہی ہے حدیث۔ صحابہ کرام میں ابو بکر صدیق کا کوئی ثانی اور کوئی مد مقابل اور کوئی آپ کے پائے کا نہیں ہے، مگر خود ابو بکر صدیق نے واپس آ کے اور علی کو وہ صورتیں دے کر بھیج کر یہ بتا دیا کہ صحابہ کرام اور ہیں اور اہل بیت اطہار اور ہیں۔ آگے سنیے۔ اچھا، جب حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا، اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذرا اضطراب دیکھیے، حضور کی خدمت میں آئے، ہائے 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 کیا یہ، اس کو محسوس کریں، حضور کی خدمت میں آئے اور قدموں میں بیٹھے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نزل فی شیئن، کیا میرے بارے میں کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ اللہ نے میرے کسی عمل پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا؟ قال لا، حضور نے فرمایا ابو بکر ایسا نہیں ہوا، ولیکن جا جبریل، بلکہ میرے پاس جبریل آیا ہے، جانی فقال لن یؤدی انک الا انت ورجل منک، جبرائیل آیا اور جبرائیل نے کہا کہ یہ صورتیں یا یہ آیتیں یا آپ لے جا سکتے ہیں یا وہ شخص لے جا سکتا ہے جو آپ میں سے ہو، اور آپ میں سے ہونا 3 لوگوں کو حاصل ہے منصب۔ حضور نے فرمایا انا ان علی منی وانا من، الحسن منی وانا منہ، والحسین منی وانا من۔ حسن اور حسین اس وقت چھوٹے تھے اور تھے نہیں، بالکل بچے تھے، تو پھر من کا مظہر صرف علی ابن ابی طالب رہ گیا، تو حضرت علی ابن ابی طالب کو بھیجا۔ پھر اگلی روایت تقریب التہذیب میں حضرت ابوبکر فرماتے یا رسول اللہ انزل فی شیئن، میرے بارے میں کوئی وحی تو نہیں نازل ہوگی؟ اتنے بڑے لوگ اور کتنے وہ خوف خدا کا شکار رہتے تھے، آپ اندازہ کر لیں۔ اب اس مسئلے کو لے کر اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ صحابہ کرام میں یہ ایک واضح امتیاز تھا۔ اب ہم اس مسئلے کو لے کر پہنچنے لگے ہیں ائمہ اور محدثین کی بارگاہ میں، اور ائمہ محدثین میں سب سے اونچا درجہ پھر ائمہ اربعہ کا ہے۔ امام احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے عبداللہ سوال کرتے ہیں، ذرا توجہ رکھنا، یہ وہ اس دن جو میں سنا رہا تھا، اور اس کو بیان کیا ہے دوستو الجامع العلوم امام احمد ابن حنبل نے میں بھی، اور مناقب امام احمد ابن حنبل امام ابن جوزی نے بھی۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، جو بات آپ اس فقیر کی زبان سے سن لیں وہ جہاں جا کے بیان کرے اس میں کچی بات نہیں ہوتی، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل نے بیان کیا اور ان کے بیٹے نے سوال کیا، سألتو ابھی، کہتا میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا، قلتو، انہوں نے فرمایا، من افضل الناس بعد رسول اللہ، بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے بعد افضل الناس کون ہے؟ رسول اللہ کے بعد لوگوں میں افضل ترین اونچا کون ہے؟ قال ابو بکر، قال، انہوں نے کیا کہا؟ رسول اللہ کے بعد افضل ترین کون ہے؟ نہیں، آپ لوگ توجہ فرمائیں، امام احمد ابن حنبل نے کیا فرمایا؟
کہ رسول اللہ کے بعد افضل ترین کون ہے؟ ابو بکر. قلت یا ابتی ثم من؟ قال عمر. پوچھا پھر کون ہے؟ فرمایا عمر رضی اللہ تعالی. قلت یا ابتی ثم من؟ پھر کون ہے؟ قال عثمان. انہوں نے کہا عثمان. عبداللہ ابن احمد ابن حنبل مضطرب ہو گئے تھوڑے اور پوچھتے ہیں جب حضرت عثمان تک بات پہنچی قلت یا ابتی فعلی. بابا جان آپ نے علی کا ذکر نہیں کیا. امام احمد ابن حنبل کا جواب سنیے. جو امام احمد ابن حنبل کا اس بارے میں عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے. امام احمد ابن حنبل نے فرمایا قال یا بنی علی ابن ابی طالب من اہل البیت لا یقاس بہم احد. علی ابن ابی طالب کا پوچھتے ہو وہ تو اہل بیت میں سے ہے اور اہل بیت کا کسی سے کوئی تقابل نہیں ہوتا. اہل بیت کا کسی سے کوئی تقابل نہیں ہوتا. کوئی تقابل. حضور غوث العظم کون ہیں بتائیے؟ رسول اللہ کے بیٹے ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضور غوث العظم کے دور میں ان سے بڑے ائمہ محدثین موجود نہیں تھے؟ یار تسی اگلی گل چھڈو ہن ایتھے آ جاؤ. پیر سیف اللہ خالد گیلانی صاحب کے مریدین کون کون ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں. آپ میں سے کسی کو میں کہوں کہ آپ آئیں اور آپ میں اور شاہ صاحب میں کوئی فرق نہیں جو ان کے بیٹے ہیں تو تسی اس گل نو من جاؤ گے؟ اتنی عقل اگر تواڈے چ تے تسی سمجھ دیو بڑیاں دے وچ نہیں سی. کمال کر دو. اگر صاحب نسبت اس مقام پر پہنچ سکتا ہے تو جو صاحب لحم کا لحمی اور جسموں کا جسمی اور جس میں خون دوڑتا ہے وہ کس مقام پر ہوگا؟ یہ ذرا غور کیجیے. امام احمد ابن حنبل کا عقیدہ آپ نے سن لیا. وقت کم ہے لہٰذا میں نے آگے چلنا ہے. اگے دو تین مثالیں تواڈے بڑے ذوق دی آنی ہیں پھر گل ختم کر دیاں گے کیونکہ میں بڑی مشکل تو آیا پیر صاحب دے حکم نو نہیں ٹال سکیا. میں واپس شادی تے پہنچنا ہے. اب اگلا عقیدہ ائمہ اہل سنت اور صوفیاء کے امام حضرت شیخ ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کتاب کا نام ہے فتوحات مکیہ. ان ناموں کو باندھ کے لے جائیں اور ناسبیوں پر تلوار بن کے گر جائیں اور انہیں کہیں بیٹھو ادھر تم ہمیں گمراہ کرتے ہو. ہمارے ائمہ تو یہ کہتے تھے اور صحابہ کرام کا تو یہ عقیدہ تھا. امام شیخ ابن عربی فرماتے ہیں فلا تعدلوا باہل البیت خلقا فاہل البیت ہم اہل السیادہ. کہتے ہیں کہ اے شخص اہل بیت کے برابر کسی کو نہ سمجھا کر. اہل بیت تو اہل سیادت میں سے ہیں. وہ تو پیدا اس لیے کیے گئے ہیں کہ سیادت کے ساتھ ہماری سربراہی کریں. ہماری سربراہی کریں. یہ کس نے کہا؟ بولیے کس نے کہا؟ شیخ ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اس کے بعد گفتگو کا سیکنڈ لاسٹ حصہ. سیکنڈ لا پیر منور صاحب میں بڑے غور نال ویکھ رہے ہیں. لگتا انہوں نے بعد ہائی جیک کرنا ہے لیکن اب پیپر میں تو ہم دے کے نہیں جانا. یہ میری کتاب آ رہی ہے اہل بیت کا امتیاز. یہ اس کا مقدمہ ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب دیکھیے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ اس دنیا میں اب یہ تو معاملات ہیں نا. اس دنیا میں جنت میں برزخ میں اللہ کیا ہر عام بندے کی طرح کا معاملہ کرتا ہے یا کوئی فرق رکھتا ہے؟ تاکہ تو ہم سمجھ آ جائے. سعودیہ کے ایک عالم ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے الاربعین فی فضائل اہل بیت طاہرین. صفحہ 44 پر فتح خیبر کے باب میں لکھتے ہوئے انہوں نے پتہ کیا کہا ہے؟ کہتے ہیں کہ خیبر میں آپ کو پتہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کو بھی علم ملا گئے, حضرت عمر کو بھی ملا اور بہت سارے صحابیوں کو ملا, لیکن فتح نہیں ہوئی ان کے ہاتھوں. تو حضرت علی کے ہاتھوں ہو گئی. اس تفصیل کو بیان کرتے انہوں نے کہا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ تصور مت رکھنا کہ انہوں نے جنگ نہیں کی یا ان کو مقام و مرتبہ کوئی کم تھا یا ایسی کوئی بات یہ گمراہ کن فکر ہے. ایسا ہرگز نہیں. انہوں نے فرمایا یہ امتیاز اللہ نے قائم کیا اہل بیت اور صحابہ میں کہ اونچے درجے کے صحابہ گئے, وہ اپنے معروضی حالات پر جنگ کی لیکن وہ طاقتور تھے دشمن اور وہ واپس پلٹ آئے. لیکن جب اہل بیت میں سے کوئی گیا تو منشا الہی یہ تھا کہ محمد کے اہل بیت میں سے جو گیا ہے وہ پلٹ کے ناکام نہیں آ سکتا. انہی معروضی حالات میں اللہ نے حالات کو بدلا اور علی ابن ابی طالب کے ہاتھ پہ فتح دے دی. آگے سنو, واہ واہ واہ. جنت میں بھی اہل بیت اور غیر اہل بیت کا فرق ہوگا. شاہ صاحب تسی سانو نہ رکھنے
ہے جی، جنت میں بھی اہل بیت اور غیر اہل بیت میں فرق ہوگا. اب یہ سن لیجئے کس نے بیان کیا ہے. امام ابن سعد طبقات ابن سعد میں، طبقات الکبریٰ کی جلد نمبر 4 میں، امام حاکم مستدرک للحاکم میں، اور اگلے پتہ کس محدث نے اور کس عالم نے بیان، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 23 میں. اب سنیں حدیث کیا ہے. واہ واہ. حضور فرماتے ہیں، خود حضور نے فرمایا، سیدنا محمد بن عمر بن علی اپنے والد گرامی سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، میں نے جنت میں حضرت جعفر طیار کو اڑتے ہوئے دیکھا، پرواز کرتے ہوئے دیکھا. کس کو؟ سب بولو گے کس کو؟ حضرت جعفر طیار کو. اور میں نے دیکھا کہ جب وہ پرواز کر رہے تھے تو ان کے پاؤں سے خون ابھی بھی بہہ رہا تھا، جو شہید کی علامت ہوتی. اور پھر میں نے دیکھا زید کو، وہ بھی جنت میں تھے، وہ بھی پرواز کر، حضرت زید وہ بھی پرواز کر رہے تھے صاحب، لیکن حضرت زید حضرت جعفر سے نیچے تھے پرواز میں. یہ تینوں محدثین نے بیان کیا. تو سوال کرنے والا کہتا ہے، ہم نے کہا کہ ہم تو حضرت زید اور حضرت جعفر کو مقام و مرتبے میں برابر سمجھتے تھے، تو یہاں جعفر اوپر کیسے چلے گئے اور زید نیچے کیسے آ گئے؟ تو عرض فرمایا کہ تم نے درست کہا، مقام و مرتبے میں زید اور جعفر اللہ کے ہاں کیا تھے؟ اپنے عمل میں برابر تھے. جبرائیل امین آئے، حضور نے فرمایا، پھر جبرائیل امین آئے، جبرائیل نے فرمایا، ان زید لیس بدون جعفر، زید جعفر سے کم نہیں تھا. ہائے ہائے ہائے. ولیکن فضلنا جعفر لقرابت منکا، اور یا رسول اللہ جعفر چونکہ آپ کی قرابت میں سے تھا تو اللہ نے کہا تو جنت میں اونچا اڑے گا. مرتبے میں برابر ہونے کے باوجود جعفر کو اونچا اڑایا. کیوں؟ لقرابتی کا، وہ رسول اللہ کی قرابت کی وجہ سے اونچے ہوئے. اندازہ کر لیجئے. اس حدیث کو بیان کیا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ محدثین میں. اور اسی طرح کی ایک اور حدیث بھی موجود ہے جس کا صحیح بخاری کے اندر ہے، جس کا آپ نے پہلے سنا ہوا ہے. حضرت عباس کے وسیلے سے جب لوگ بارش مانگا کرتے تھے تو وہ بھی یہی تناسب تھا. بالکل یہ. اب ہم اپنی گفتگو کے آخری حصے میں آ گئے. اب ہم 5 سے 7 منٹ میں لوں گا آپ کا اور گفتگو کو ختم کر دیں گے. صحابہ کرام میں مجھے جس صحابی سے بہت پیار ہے اور بڑی والہانہ عقیدت ہے، اس کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. 2 وجہ. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اسلام اگر کسی کے دور میں پورے قد سے کھڑا رہا تو وہ عمر فاروق کا دور تھا. اور دوسرا، اہل بیت اطہار سے جس طرح والہانہ عقیدت سیدنا عمر کو تھی کسی اور کو نہیں تھی. اب وہ کیا تھی کوئی پوچھ سکتا ہے نا. لوگ تو آپ کو کہانیاں سنائیں گے بے بنیاد، میں آپ کو بنیاد والی باتیں سنانے لگا. اب اس حدیث پاک کو تاریخ دمشق میں امام ابن عساکر نے بیان کیا اور امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں بیان کیا. امام ذہبی وہ امام ہیں کہ جو سند پر جب ٹھپا لگائیں تو ائمہ اس حدیث کو قبول کرتے ہیں. امام ذہبی نے اس کو بیان کیا. فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر نے حضرت امام حسن اور حسین کا اہل بدر کے برابر وظیفہ لگا دیا. کس کے برابر؟ اہل بدر کے برابر وظیفہ لگا دیا. حالانکہ ابھی اہل بدر کے وقت ان کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی. بعض روایات پیدائش بھی نہیں ہوئی. تو کسی نے اعتراض کیا. کسی نے کیا کیا؟ بھائی آپ ان کو کیوں نواز رہے ہیں؟ یہ تو نہ بدر میں شریک ہوئے بلکہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور اگر پیدا ہوئے تھے تو 1 سال تھے زیادہ سے زیادہ. حضرت عمر نے فرمایا، اس کو جواب دی، لقرابتہما برسول اللہ، رسول اللہ سے ان کی جو قرابت ہے میں اس کی وجہ سے یہ معاملہ کر رہا ہوں. اور علامہ محب طبری نے ریاض النصرہ میں ایک روایت نقل کی، یہ بڑی اچھی، مجھے بہت پسند ہے. پیر صاحب توجہ، مدائن کی فتح سے مال آیا، مدائن کی فتح سے. تو حضرت عمر نے، یہ حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا، حضرت عمر نے 1000 درہم امام حسن اور 1000 درہم امام حسین کا وظیفہ لگایا. اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر جو کئی جنگوں میں لڑ چکا تھا اس کا 500 درہم وظیفہ لگایا. عبداللہ ابن عمر اپنے باپ کے پاس آ گئے اور آ کے عرض کرتے ہیں، یہ امام محب طبری نے نصرہ میں لکھا، آ کے بیان کرتے ہیں کہ یہ بابا جان، یہ آپ تو انصاف سے مانے جاتے ہیں، یہ عمر کا انصاف ہے، آپ انصاف سے پہچانے جاتے ہیں، تو یہ کیا انصاف کہ میں جنگوں میں لڑا اور مجھے 500 دینار
اور جو جنگوں میں نہیں لڑے ان کے لیے 1000 دینار۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ پہلے جا، جن کی برابری کی بات کر رہا ہے کہ ان کے دینار تیرے دیناروں کے برابر کیے جائیں، جا پہلے ان کے باپ جیسا باپ لے کر آ، پھر فرمایا ان کے ماں جیسی ماں لے کر آ، اور پھر فرمایا ان کے نانے جیسا نانا لے کر آ، پھر عمر تجھے وہی دے گا جو حسن اور حسین کو دے رہا۔ اب آگے سنیے اگلی حدیث جو بیان کر رہا ہوں، تاریخ عمر بن خطاب امام ابن جوزی نے جو لکھی ہے، مولوی شولوی کی نہیں، امام ابن جوزی نے جو حضرت عمر خطاب کی لائف پر لکھی ہے کتاب، اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین سے یہ فرمایا ہوا تھا کہ آپ کو جب کوئی ضرورت ہو، کوئی مسئلہ ہو تو میرے پاس بلا جھجک تشریف لے آیا کریں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر کے پاس حضرت امام حسن گئے، امام حسین گئے، جب دروازے پر پہنچے، پیچھے صاحب توجہ، جب دروازے پر پہنچے تو عبداللہ بن عمر ان کا بیٹا کھڑا تھا اور وہ واپس آ رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ واپس کیوں آ رہے ہیں؟ اب کس نے؟ امام حسین نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ تم واپس کیوں آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں آیا تھا ابا جان سے کوئی کام تھا اور وہ مصروف ہیں، انہوں نے مجھے انکار کر دیا کہ جاؤ بعد میں ملیں گے، میں واپس آ رہا ہوں۔ تو ساتھ امام حسین بھی چل کے واپس آ گئے۔ گمان یہ کیا، ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص اپنے بیٹے کے لیے ٹائم نہیں نکال رہا، وہ اتنا مصروف بیٹھا ہے، تو میں بھی واپس ہی چلا جاؤں تو بہتر ہے، ممکن ہے میرے لیے بھی وقت نہ۔ انہوں نے پوچھا نہیں، سمجھ گیا ہو اتنی گل؟ کس کس نے پس منظر سمجھ آئے ہاتھ چاہ کے دسو۔ انہوں نے پوچھا نہیں اور واپس تشریف لے آئے۔ ایک دفعہ پھر حضرت عمر بازار سے جا رہے تھے تو امام حسن ملے، امام حسین ملے۔ حضرت عمر کو بازار سے گزرتے ہوئے امام حسین ملے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ میں نے تو آپ سے گزارش کی تھی کہ کبھی کبھی تشریف لے آیا کریں، آپ آئے نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آیا تھا، امیر المومنین میں آیا تھا، معاملہ یہ ہوا کہ آپ مصروف تھے۔ انہوں نے فرمایا، عرض کی کہ کیا آپ نے مجھے تو خبر نہیں کہ آپ آئے تھے، میں مصروف تھا، مجھے تو فرمایا نہیں، آپ کو خبر نہیں دی، میں آیا تو آپ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے جب اپنے لیے اجازت لی تو آپ نے نہیں دی، تو میں سمجھ گیا کہ ظاہرہ مصروف ہوں گے، اپنے بیٹے کو نہیں دے رہے، تو جب وہ واپس پلٹے تو میں بھی واپس پلٹ آیا۔ یہ بات سن کے حضرت عمر فاروق جلال میں آ گئے اور فرماتے ہیں وَأَنْتَ عِنْدِي مِثْلَهُ وَأَنْتَ عِنْدِي مِثْلَهُ، حسین تو نے یہ سمجھ لیا تو میرے لیے ویسے ہے جیسے عبداللہ ہے، تو میرے لیے ویسے ہے جیسے عبداللہ ہے، ہرگز نہیں، تو وہ ہے جس کے صدقے ہمارے سر پر یہ بال اگتے ہیں، تو وہ ہے، تو وہ ہے جس کے صدقے ہمارے سر پر بال اگتے ہیں، تو وہ ہے کہ ہم گمراہ تھے جس کے گھر کی وجہ سے ہمیں ہدایت ملی، تو وہ ہے جس کے گھر کی وجہ سے ہمیں قرآن ملا۔ آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں نے عبداللہ بن عمر کو پلٹایا تو حسین ابن علی کو بھی واپس پلٹا دوں گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ اہل بیت کا مقام صحابہ کی نظر میں ہے۔ عبداللہ ابن عمر آپ کو پتہ ہے کتنے بڑے صحابی ہیں مقام کے، کتنے بڑے؟ بخاری میں آدھی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہیں، کم و بیش، لیکن عبداللہ ابن عمر کو عمر ان کا والد، ان کے باپ حسین جیسا نہیں سمجھتے، حسین علیہ السلام جیسے نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد اسی طرح ایک اور حدیث پاک جس کو تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی نے بیان کیا، ابو نعیم نے بھی بیان کیا، حلیۃ الاولیاء میں بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت امام حسین آئے، امام حسن آئے، حضرت ابوبکر صدیق خطبہ دے رہے تھے۔ دیکھیں یہ باتیں میں پتہ کیوں بیان کر رہا ہوں، آپ کو اندازہ ہو کہ اہل بیت کس طرح صحابہ کرام کے ساتھ بات کیا کرتے تھے، جس طرح کوئی مالک بات کرتا ہے، ان کے لہجے ایسے۔ حضرت ابو بکر منصب خلافت پر بیٹھے ہیں اور حضرت امام حسن آئے اور فرماتے ہیں کہ میرے بابا کی مسند سے نیچے اتر جائیے۔ حضرت ابو بکر نیچے اتر آئے، امام حسن کو اٹھایا، اپنی گود میں لکھا اور اپنی آغوش میں بٹھایا اور رونے لگے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں خدا کی قسم اے بیٹے تو نے سچ کہا، یہ تیرے باپ کا منصب ہے۔ پھر حضرت عمر کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور اس کو امام ذہبی نے بیان کیا ہے سیر اعلام نبلا، امام ابن عساکر نے تاریخ بغداد میں بیان کیا، تاریخ دمشق میں بیان کیا۔ حضرت عمر کے ساتھ حضرت امام حسین کا معاملہ ہوا، حضرت ابوبکر کے ساتھ امام حسن کا معاملہ ہوا۔ حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں، امام حسین آئے اور فرماتے ہیں کہ آپ نیچے اتر آئیں، یہ ممبر میرے نانا کا ہے۔ حضرت عمر نیچے آ گئے اور آ کے پوچھتے ہیں آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ حضرت علی کھڑے تھے، علی کہتے ہیں عمر خبردار مجھ سے بدگمان نہ ہونا، میں نے حسن کو یہ بات حسین کو نہیں بتائی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ علی میں جانتا ہوں آپ نے نہیں بتائی۔ امام حسین کو اپنے پاس بٹھایا، امام حسین کو بوسے دیے، اور پھر حضرت عمر نے جو امام حسین کو کہا وہ سن لیجیے۔ حضرت عمر نے فرمایا قالا یا بنی وحل انبت علی رؤوسنا شعر الا اللہ ثم انتم، اے بیٹے سن، یہ جو ہمارے سروں پر بال ہیں یہ عرب کا معقولہ تھا، مراد یہ کہ ہمارے سروں پر یہ جو عزت کی پگ ہے اور تاج ہے یہ یا تیرے نانے کی وجہ سے ہے یا تمہاری وجہ سے، یہ یا تیرے نانے کی وجہ سے ہے یا تمہاری وجہ سے۔ اور ہمیں حضور نے فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، خلفاء راشدین کے صرف فقہی اجتہادات کو نہیں ماننا بلکہ اہل بیت کے بارے میں جو خلفاء راشدین کا عقیدہ تھا اس کو بھی ماننا، خلفاء راشدین کے حکم کو ماننا، اس کو بھی ماننا، خلفاء راشدین کے حکم کو ماننا۔ اب آپ غور کیجئے اس ساری بات پر کہ آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس کا ایک قطرہ ہو، آپ کے بدن مبارک کے اندر کا خون جو ہے آپ کا مبارک خون اس کا ایک قطرہ ہو، آپ میں سے کوئی تصور کر سکتا ہے اس قطرے کی برابری کا؟ رسول اللہ کے بدن مبارک کے خون کا ایک قطرہ اگر آپ کے سامنے ہو، آپ برابری کا تصور کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتے۔ تو اگر اس خون کے قطرے سے برابری کا تصور نہیں کر سکتے تو وہ خون جسم میں جو دوڑتا ہے اور وہ خون جہاں پر بنتا ہے اس کو جگر کہتے ہیں، اور صحیح بخاری میں ہے حضور نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اگر ایک قطرے کی برابری ممکن نہیں تو وہ جگر جس میں خون بنتا ہے اور پورے وجود میں دوڑتا ہے اس کی برابری کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ اس کی برابری کیسے ممکن ہو سکتی؟ ہمارے ہاں جب سے ناسبیت کو فروغ دیا گیا اس وقت سے اہل بیت اطہار کے منصب پر ضربیں لگنی شروع ہوئیں۔ یہ اہل بیت اطہار کا دوستو وہ منصب تھا جو میں نے عرض کیا، جو منصب قرآن مجید سے ثابت، جو منصب احادیث مبارکہ سے ثابت، اور جو منصب اجماع امت سے ثابت، اور جو منصب خود ائمہ محدثین کی آراء سے ثابت تھا۔ آپ نے اہل بیت کے بارے میں اپنے عقائد کو، اہل بیت کے ساتھ اپنے تعلق کو اور اہل بیت کے ساتھ اپنی نسبتوں کو اس طریقے پر استوار کرنا ہے جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا، جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومن اور منافق میں جو پہچان رکھی ہے، کافر میں اور مومن میں پہچان، توجہ فرمائیے میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، کافر میں اور مومن میں پہچان رسول اللہ کی ہے، اور مومن اور منافق میں پہچان علی ولی اللہ کی ہے۔ تو لہٰذا جنت میں وہ داخل ہوگا جو شرک کی بھی نفی کر چکا، جو کفر کی بھی نفی کر چکا، اور جو نفاق سے بھی پاک ہو گیا۔ شرک کی نفی ہوگی اللہ کو ایک ماننے سے، کفر کی نفی ہوگی رسول اللہ کو خاتم النبیین ماننے سے۔ ابھی اسلام کا حکم آ گیا مگر معلوم نہیں کہ باطن میں نفاق نہ ہو، پھر علی ولی اللہ کہنا پڑے گا تاکہ اندر سے نفاق بھی نکل جائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور نے مجھ سے وعدہ کیا کہ علی قیامت تک کوئی مومن تجھ سے نفرت نہیں کرے گا اور کوئی منافق تجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ نہج البلاغہ میں اس حدیث کی حضرت علی نے شرح کی۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ کے ان الفاظ کی اس حد تک یقین ہے کہ اگر میں اپنی پوری خلافت کسی منافق کو دے دوں اور کہوں کہ مجھ سے محبت کرے، وہ محبت نہیں کرے گا، اور اگر میں اپنے محب کو اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے ذبح کر دوں اور کہوں کہ مجھ سے نفرت کرے، وہ مجھ سے نفرت نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا ایمان، اللہ پر اعتقاد، رسول اللہ کی اطاعت اور اہل بیت سے وابستگی کے اندر جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اہل بیت اطہار کی نسبت اور ان پاک لوگوں کی نسبت نصیب فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔